دوسرے ایک صوبے کے ساتھ اعتبار ہیں. ہم اعتبار اس لیے نہیں ہیں, ہم آگے ہیں کیونکہ ہم اپنی عوام کو خیبر پختونخوا کے شناختی کارڈ جس کے ساتھ ہیں ان کو فری صحت دے رہے ہیں, جو پنجاب میں عمران خان صاحب کی حکومت میں شروع تھا لیکن بدقسمتی سے اب وہ بند ہے. تو وہ مفت صحت نہیں دے رہے ہیں اور ہم الحمدللہ دے رہے ہیں. جو ہمارے ایک دوست نے یہاں پر نیوٹریشن اینڈ سٹنٹنگ ایشو انہوں نے کہا, تو عمران خان صاحب کی تقریر آپ اٹھا کر دیکھ لیں, وہ بھی جو ہیں ہماری نیوٹریشن کے حوالے سے کافی سیریس تھے. تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ADP میں ان کو جو ہیں ہم ایلوکیشن زیادہ کریں گے اور اس کو مزید آگے لے کے جائیں گے. یہ آج کا جو کانفرنس ہے پریونشن کا, تو ہم نے تو بچپن سے یہی سنا ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. ہماری جو ہے پرہیز علاج سے بہتر ہے, لیکن بدقسمتی سے پرہیز ہی ہم سے نہیں ہوتا. خوراک میں تو چھوڑے, نظام میں بھی ہم سے پرہیز نہیں ہوتا. ایک بندے کا کام ہے کہ وہ اس گیٹ پہ چوکیداری کرے اور یہاں پر جو ہے وہ پھر آ جاتے ہیں اور اس ہسپتال کی نظام میں وہ ٹانگیں اڑاتے ہیں. تو یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے, جو جس کا کام ہوتا ہے وہ نہیں کرتا. اور جب بھی اگر ایک موچی جو ہے وہ ڈاکٹر کا کام شروع کر دے تو وہ ہسپتالوں کا بھی بیڑا غرق کر دے گا اور اپنا کام سے تو وہ ایسے بھی گیا. تو ہم اپنے لوگوں کو یہ پرہیز کا جو ہمارا بیسک بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ علاج سے بہتر ہے, تو وہ تو سکھائیں گے. ساتھ ساتھ میں باقی لوگوں کو بھی ہم یہ ٹیوشن دیں گے کہ اپنے کام سے کام رکھو, دوسرے کے کاموں میں ٹانگیں نہ اڑاؤ. ہیلتھ اور ایجوکیشن, جس طرح کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ بہت ضروری ہے ایک معاشرے کو بہترین معاشرہ بنانے کے لیے. کیونکہ شاید آپ میں سے بہت سے لوگ وہ تانا یا کچہری نہیں گئے ہوں گے, لیکن آپ میں سے سب کے سب جو ہیں وہ اسکول اور ہسپتال گئے ہوں گے. باقی چیزیں جو ہیں, جو گورنمنٹ کی پریارٹیز ہیں, وہ ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی. لیکن ایجوکیشن اور ہیلتھ, اس کے ساتھ ہماری عوام جو ہے وہ ڈائریکٹلی منسلک ہیں. ہمارا ٹیچر میری عوام کا مستقبل سنوارتا ہے, اور میری عوام کو یہ لگتا ہے کہ جب وہ بیمار ہوتا ہے تو میرا علاج کرنے والا میرا ڈاکٹر ہے. تو ٹیچر کے ساتھ ہماری عوام کا مستقبل ہے, اور اللہ کے بعد ڈاکٹر کے ساتھ ہماری عوام کا جان کا ایشو آتا ہے. تو ہمارے مستقبل اور جان اگر خطرے میں ہو تو صوبہ خطرے میں ہوگا, اور جب صوبہ خطرے میں ہوگا تو ہم سب خطرے میں ہوں گے. اور اس خطرے سے بچانے کے لیے ہم تو اپنے سسٹم میں انویسٹ کر رہے ہیں, لیکن آپ لوگوں پر بھی ذمہ داری آتی ہے, کیونکہ اکیلا حکومت یا اکیلا ایک بندہ کچھ نہیں کر سکتا. جب کلیکٹیو ایفرٹس آتی ہے تو سسٹم جو ہے وہ بہتری کی طرف جاتا ہے. ہم نے ہر بندے کو, گورنمنٹ سے منسلک ہر بندہ, ہر ڈپارٹمنٹ کا, اس کو احساس ذمہ داری دلانی ہے. جب ہر بندے کے ساتھ اپنی ذمہ داری کا احساس ہو اور اس کو یہ لگے کہ اگر میں ٹائم پر اپنی ڈیوٹی پر نہیں جاتا تو یہ بھی کرپشن میں آتا ہے, اگر میں اپنے مریض کا صحیح علاج نہیں کرتا تو یہ بھی کرپشن میں آتا ہے, اگر میں ایک اسٹوڈنٹ کو صحیح پڑھائی نہیں دیتا, اس کو سبق صحیح نہیں سکھاتا, یہ بھی کرپشن کے زمرے میں آتا ہے. تو یہ احساس ذمہ داری ہم سب میں ہونی چاہیے. میں اپنا 100% دے رہا ہوں, بلکہ اپنی استطاعت سے زیادہ, کیونکہ ایک طرف پولیٹیکل چیلنجز ہیں ان کو بھی دیکھ رہا ہوں, دوسری طرف ہماری گورننس کی ایشوز ہیں اس کو بھی دیکھ رہا ہوں. اگر صرف ہم فوکس کریں گورننس پر
تو ہماری گورننس جتنی بھی ٹھیک ہو. اگر ہم یہاں پر دودھ کی نہریں بھی بہا دیں لیکن میری عوام کو انصاف نہ مل رہا ہو تو ان دودھ کی نہروں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر ہم یہاں پر پورا کے پی کے اس طرح ڈیولپ کریں کہ کوئی کچی سڑک ہی نہ ہو, لیکن لاہور کی سڑک پر اگر میرا ایک دوست, میرا ایک کارکن وہ اپنی پارٹی کا جھنڈا اٹھائے اور اس کو جو ہے اٹھا لیا جاتا ہے, یا میری ایک بہن جو عمران خان زندہ باد کا نعرہ لگائے اور اس کو اٹھا لیا جاتا ہے, اور ایک جھوٹے کیس میں تمام ہماری لیڈرشپ کو جیل میں بٹھا دیا جاتا ہے, ان پر جھوٹے کیسز لگا دیے جاتے ہیں اور وہ تقریباً 2-3 سالوں سے قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں. لیکن ان کے کہنے پر نیشنل پریس کلب میں جو بندہ جائے اور وہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دے, ان کو انصاف ملے. تو ایسے نظام میں اگر آپ ڈیولپمنٹ کریں تو ٹھیک ہے, سڑکیں تو بن جائے گی لیکن قوم کبھی نہیں بنے گی. قوم جس طرح کہ میرے لیڈر, میرے قائد جناب عمران خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ سڑکیں بنانے سے قوم نہیں بنتی, قومیں بنتی ہیں آئین اور قانون کی بالادستی سے, عدل و انصاف سے, غریب اور امیر کے لیے ایک قانون لانے سے, امیر اور غریب کے لیے ایک آئین اور قانون ہونے سے قومیں بنتی ہیں. ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, ریاست مدینہ میں پکی سڑکیں نہیں تھی, لیکن وہاں پر جب انصاف کا نظام رائج ہوا تو آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ مسلمانوں نے کتنی حکومت کی, کتنے ایریا پر کی اور کتنے سال کی. آج مسلمان کتنے ہیں؟ اس سے کئی زیادہ ہیں. تب 60 لوگ جو ہیں وہ 60,000 کا مقابلہ کرتے تھے. آج ہم اربوں میں ہیں لیکن کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. تو بہرحال باتیں زیادہ ہیں, ٹائم کم ہے. ہم نے ایک جدوجہد شروع کی ہے اس نظام کو بدلنے کی, جو گھسا پٹا نظام ہے, جہاں پر امیر کے لیے الگ, طاقتور کے لیے الگ قانون ہے, غریب کے لیے, کمزور کے لیے الگ قانون ہے. اس نظام کی تبدیلی کے لیے ہماری جدوجہد عمران خان صاحب کے ساتھ 18 سال پہلے شروع ہوئی تھی, اور الحمدللہ اسی نظریے کے تحت اور اس جدوجہد کے تحت ہم ابھی بھی وہ سفر جاری رکھے ہوئے ہیں. اس میں ہم نے ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرنا ہے. آپ سے ہم یہ امید نہیں رکھتے اور رکھنی بھی نہیں چاہیے کہ آپ ہمارے ساتھ جو ہے ڈنڈے کھائیں, لیکن یہ امید تو رکھ سکتے ہیں کہ جب ہمیں ڈنڈے پڑ رہے ہوں تو آپ لوگوں کے کیمپس جو ہیں وہاں پر موجود ہونے چاہیے. انشاءاللہ تعالی مل کر پاکستان کو عظیم سے عظیم تر ملک بنائیں گے, جس کا خواب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تھا, جس کی جدوجہد ہمارے بانی پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کی تھی, اور جس کی تعمیر انشاءاللہ تعالی حقیقی آزادی کی شکل میں عمران خان صاحب کی سربراہی میں ہوگی انشاءاللہ تعالی. اس سب میں آپ سب کی سپورٹ چاہیے. جو اسٹریٹ موومنٹ عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے, اس اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری بھی شروع ہے. تو انشاءاللہ تعالی آپ سب سے مجھے امید ہے کہ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے, انصاف کے حصول کے لیے, آزاد عدلیہ کی بحالی کے لیے, امیر اور غریب کے لیے ایک قانون, ایک دستور لانے کے لیے آپ سب ہمارا ساتھ دیں گے.